یہ ان سے وہ کام کروانے لگے ہیں، الیکشن کی ریگنگ کروانے لگے ہیں۔ آتے کون ہیں جناب وہاں سے؟ انور محبوب صاحب کو کراچی سے یہاں بلا لیا جاتا ہے اور انور محبوب صاحب کو لاہور ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور ان کو کراچی بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ یہ غلط ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ الیکشن جب شیڈول اناؤنس ہو جائے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو بہرحال مجھے انہوں نے بتایا، میں نے تب تک غلط فہمی مجھے تھی، میں نے کہا اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، ان کے ہوتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے کیا پتا تھا کہ افتخار چودھری صاحب بیٹنگ کس کے لیے کریں گے، وہ ابھی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جی دوسری جو گیم کھیلی، ایک تو یہ الیکشن کمیشن کی ہو گئی، دوسری ڈی آر اوز اور آر اوز۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک پروگرام میں، ابھی مجھے ندیم ملک کا پروگرام کر رہا تھا، ندیم ملک نے ٹیلی ویژن کے اوپر کہا کہ ان کو الیکشن کمیشن کے ایک آدمی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس افتخار نے کہا کہ ہمیں لکھو، الیکشن کمیشن کا مجھے لکھو کہ ہمیں ریٹرننگ آفیسر جوڈیشل آفیسر چاہیے، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ لیکن تم مداخلت نہیں کرو گے ان آر اوز سے۔ الیکشن جب اناؤنس ہو جاتا ہے آر اوز الیکشن کمیشن کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس الیکشن کے اندر آر اوز الیکشن کمیشن کے نیچے نہیں تھے۔ یہ سب سے بڑا، میں آپ جو فراڈ جو ہوا ہے اور اس کو چھپایا ہے، اس پہ یہ سب سے بڑی وجہ تھی۔ تو جناب ایک اور کھلاڑی میدان میں آ جاتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے جسٹس رمدے صاحب۔ جسٹس رمدے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے ریسٹور کیا، افتخار چودھری صاحب کو اس بینچ پہ تھے، اور پھر چودھری افتخار صاحب نے ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن بھی دے دی، تو ان کا ماشاءاللہ بڑی اچھی دوستی تھی۔ تو رمدے صاحب کیا کرتے ہیں، کیونکہ رمدے صاحب کی کوالٹی کیا تھی کہ وہ سارا پنجاب کی لوور جوڈیشری کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ رہ چکے تھے ایڈوکیٹ جنرل بھی، تو وہ سارے نیچے ججز جانتے تھے۔ تو رمدے صاحب ایک کھانا کرتے ہیں اور اس کھانے میں سلیکٹڈ ڈی آر اوز اور آر اوز کو دعوت دی جاتی ہے، اور اس کے چیف گیسٹ ہوتے ہیں چودھری افتخار صاحب، چیف جسٹس صاحب بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں آر اوز کو کہ ملک بڑے خطرے میں ہے، آصف زرداری نے تباہ کر دیا ملک کو، اور نواز شریف ہی بچا سکتے ہیں اس ملک کو۔ یہ جسٹس رمدے صاحب کے گھر میں کھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ رمدے صاحب ایک الیکشن سیل بن جاتا ہے ان کی طرف۔ وہ جو الیکشن سیل ہے وہ پھر آر اوز کے اوپر نظر رکھتا ہے، سارے آر اوز کو کنٹرول کرتا ہے، دیکھ رہا، اور سارے آر اوز کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کریں۔ اور میں ابھی پھر آتا ہوں کہ جسٹس رمدے صاحب کا پھر کیا رول تھا۔ اور تیسرا جو کھلاڑی اس میں تھا وہ 35 پنچر والے نجم سیٹھی صاحب، کیئر ٹیکر گورنمنٹ والے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کی ذرا سن لیں، انہوں نے آ کے چاروں طرف، کرکٹنگ ٹرم استعمال کر رہا ہوں، وکٹ کے چاروں طرف چوکے چھکے مارنے شروع کر دیے۔ یہ ادھر سے پولیس کو ادھر کر دیا، ادھر سے ادھر کر دیا، لیکن وہی پولیس والے رکھے وہی پولیس والے جو شہباز شریف کے تھے، ایک کو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ پہ لے گئے، اس کو دوسری ڈسٹرکٹ پہ لے گئے، لیکن تھے وہی پولیس والے۔ یہ نہیں کیا کہ کوئی چینج کر دے یا نیچے سے لے آئے کہ وہ غیر جانبدار ہو، کیونکہ 5 سال شہباز شریف پاور میں رہے تھے، ان کے اپنے لوگ سارے لگے ہوئے تھے، انہیں کو رکھا انہوں نے اوپر سے، لیکن لگا ایسے کہ بڑے چینجز کر رہے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے سب سے ظلم کیا وہ یہ کہ جو اصل ڈپارٹمنٹس تھیں جنہوں نے نیچے الیکشن کنٹرول کرنا تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ تھی جس میں 1 مہینہ الیکشن سے پہلے شہباز شریف صاحب نے 1 لاکھ ٹیچرز کو ریگولرائز کیا تھا، نوازا تھا، اور وہ جو سیکٹری ایجوکیشن کا تھا اس کو ٹرانسفر نہیں کیا نجم سیٹھی نے، اصل کام تو انہوں نے کرنا تھا نیچے، تو عملہ وہ ان کا وہی رہا۔ دوسرا جو انہوں نے چینج نہیں کیا وہ تھا ہوم سیکٹری، پولیس اس کے نیچے تھی، وہ بھی وہی رہا، تو پولیس نے تو جو رول پلے کیا وہ سب کو پتا ہے۔ اور تیسرے فائنانس سیکٹری صاحب کو چینج نہیں کیا کیونکہ پیسے ان کے ہاتھ میں تھے، ابھی آن گوئنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چل رہے تھے، اس کو بھی چینج نہیں کیا، باقی سب کو چینج کر دیا۔ یعنی بڑا جناب نجم سیٹھی صاحب نے مجھے یہاں آ کے کہا، عمران میں صاف اور شفاف الیکشن کروانا چاہتا ہوں، اور یہ اور وہ، اور میں سیدھا آدمی ہوں کئی چیزوں میں نے سمجھا کہ نجم سیٹھی صاحب واقعی شاید اللہ نے ان کو بھی
وہ کہتے ہیں نا کسی وقت بھی میں کسی کو مسلمان کر سکتا ہوں, شاید یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں. بہرحال تو میں مان گیا ان کی بات. اب آگے سنیں کیا ہوتا ہے. عمران خان کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ طارق قادری نے مجھے بتایا کہ میچ فکس ہونے جا رہا ہے اور انتخابات سے پہلے جسٹس رمدے بھی میدان میں آ گئے تھے. ایک سے ایک بڑا جلسہ اور لاہور سارا اٹھ جاتا ہے. جب یہ ہوتا ہے تو ایک تو فوری طور پہ ڈی آر اوز جو ہوتے ہیں اور آر اوز وہ اپنا کام دکھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ, اور ہم فیفن کی رپورٹ ہے, یورپین یونین کی رپورٹ ہے ہمارے پاس, وہ آپ چاہیں تو ہم کا بانٹ سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا اس کے بعد ٹرانسفر شروع کر دی. پولنگ سٹیشنز کی سکیمز بدلنی شروع کر دی. ایک پولنگ سٹیشن کی ہمارے عاطف جو بچارے اپنی برٹش نیشنلٹی چھوڑ کے آئے نوجوان, لاہور میں الیکشن لڑ رہے تھے, وہ دیکھتے کیا ہے کہ ایک وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں الیکشن, ایک دیکھتے تھوڑی دور تمبو لگا ہوا ہے, وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ پرویز ملک صاحب ٹھپے لگا رہے ہیں وہاں تمبو میں. وہ ایک ہڈن الیکشن وہ پولنگ سٹیشن بنا ہوا ہوتا ہے جس کا جو انہوں نے لاسٹ منٹ میں سکیم چینج کی ان کے لیے, یہ ان کے اوپر اصل انہوں نے ٹھپے لگائے. وہ دیکھ رہے ہیں ان کو ٹھپے لگا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, بہاڑی میں مثلا ڈی آر او کو 9-10 تاریخ کو تبدیل کر دیا. جب پتا چلا کہ یہ بات نہیں مان رہا, یہ ذرا نہیں, کیونکہ یہ سارا کنٹرول ہو رہا تھا رمدے صاحب کے آفس, اس کو تبدیل کر دیا. لیکن اصل کام اب جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہمارے انور محبوب صاحب نے کیا, جن کو خاص طور پہ لایا گیا تھا لاہور. انہوں نے جب میں گرا 7 تاریخ کو تو ان کو خوف ہو گیا کہ ایک پبلک کا بہت بڑا اس کے عمران خان کی طرف اور تحریک انصاف کی طرف ایک سمپتھی آ گئی ہے, یہ ڈر گئے. اب یہ آپ کو سننے والی بات ہے کہ ہوا کیا اس کے بعد, اور یہ ہے اب اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ نون لیگ کا کیسے کیا جادو کیا کہ سب سے بری پرفارمنس ہو, اور 68 لاکھ سے تقریباً 1.5 کروڑ ووٹ پڑ گیا ان کو 5 سالوں کے اندر, جبکہ پنجاب کا تباہی ہوئی تھی. یہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیسے. ہوا یہ کہ انور محبوب صاحب چیف سیکرٹری, بڑے ایماندار اور عزت دار چیف سیکرٹری تھے اس وقت جاوید اقبال, ان کو, اور اسسٹنٹ چیف سیکرٹری جن کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے راؤ افتخار صاحب, بیوروکریسی میں آپ پوچھ رہے ہیں, دونوں بڑے بڑے نام ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے 200 لوگوں, 9 تاریخ, اور یہ 9 تاریخ کو کہتے ہیں, یہ الیکشن سے 2 دن پہلے یہ کہتے ہیں جناب مجھے 200 لوگ چاہیے کیونکہ میں نے ایکسٹرا بیلٹ پیپر پرنٹ کرنے ہیں. بیلٹ پیپر یاد رکھیں 9 تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں, اگر 11 کو الیکشن ہے 2 دن پہلے یہ پہنچ جاتے ہیں سارے ریٹرننگ آفیسرز کے پاس. اب 9 تاریخ کو ان کو یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں ایکسٹرا بیلٹ پیپر چاہیے, اور تھوڑے سے نہیں لاکھوں پیپرز چاہیے. 5 ڈویژنز, اور کدھر چاہیے, 5 پنجاب کی ڈویژنز کے اندر ایکسٹرا بیلٹ پیپر چاہیے. وہ کون کون سی پنجاب کی ڈویژن ہے جدھر 98 سیٹ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ان 5 ڈویژنز میں. یہ 5 کی ڈویژنز کون سی ہیں جناب, لاہور, پنڈی, گجرانوالہ, ملتان اور فیصل آباد. ان ڈویژنز کے لیے وہ کہتے ہیں جی مجھے ایکسٹرا بیلٹ پیپر چاہیے. وہ آگے سے چیف سیکرٹری صاحب پوچھتے ہیں اور اسسٹنٹ چیف سیکرٹری صاحب کہ جناب, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس وقت کیونکہ پیپر تو پرنٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ اوپر سے آرڈر آیا ہے, یہ اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ بیلٹ پیپرز پرنٹ کرو. لاکھوں میں 200 لوگوں کو ایکسٹرا بیلٹ پیپرز کو پرنٹ کرو. اب یہاں آپ سمجھے, یہ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ووٹ 68 لاکھ سے تو 1.5 کروڑ پہ کیسے پہنچا ہے, کیسے لاکھوں ووٹ پڑ گئی ان کے لوگوں کو. یہ اور یہ سارا, یہ میں آخر میں آتا ہوں کہ یہ اسے کیسے یہ سارا انکوائری کیسے ہونی چاہیے جو ہم ڈیمانڈ کریں گے. اچھا جی, اب جب ایک اتنی بڑی جب ڈیمانڈ آتی ہے
تو پاکستان کی پرنٹنگ پریس تو اتنا بیلٹ پیپر نہیں پرنٹ کر سکتی تھی. تو کیا